اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اپنے علاج کے لیے، سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ، اور 1994 سے یہ سلسلہ جاری ہے جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بڑا کرب ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شہری مجھے نظر نہیں آتا جو ان 5-6 بیماریوں میں سے کسی ایک میں مبتلا نہ ہو۔ ہائپر ٹینشن جسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں، ڈیابٹیز شوگر جسے کہتے ہیں، شیٹیکا کمر میں درد ہے یا دائیں ٹانگ میں ہے یا بائیں ٹانگ میں ہے، یا بازو رکا ہوا ہے، فروزن شولڈر ہے، ہیپیٹائٹس اے بی سی بے شمار باکثرت، فیٹی لیور، موٹاپا۔ کوئی شخص کسی ایک بیماری میں ضرور مبتلا ہے۔ میں اس کے لیے فکر مند بھی ہوں اور غمگین بھی ہوں، اور بہت شدت سے مجھے بڑے درد کے ساتھ احساس ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آج ایک ٹاپک رکھا اور اس کا نام رکھا ہے میرا کھانا، کہ ہم کھاتے کیا ہیں۔ کیا آج سے 40 سال پہلے یہ بیماریاں اسی طرح تھیں؟ میرے بزرگ، ان کے بزرگ اسی معاشرے میں، انہی شہروں میں، انہی دیہاتوں میں زندگی گزار کر صحت مند، پرسکون، مطمئن چلے گئے۔ کیا یہ ہمارا مقدر ہے؟ کیا ہم اس سے نہیں بچ سکتے؟ کیا ہم اس سے نہیں نکل سکتے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو قوم اتنی بیمار ہو کہ ہر شہری کو ان 5-6 میں سے ایک بیماری لازمی ہے، وہ معاشی ترقی کر سکتی ہے؟ کوئی بیمار آدمی اپنے کاروبار کو بآسن خوبی چلا سکتا ہے؟ معاشرتی بہتری لا سکتی ہے بیمار قوم؟ تعلیم میں بہتری ہو سکتی ہے، سائنس میں بہتری ہو سکتی ہے، اخلاق میں بہتری ہو سکتی ہے، حکمرانی میں بہتری ہو سکتی ہے۔ کون سے شعبہ زندگی میں بیمار شخص بہتری لا سکتا ہے ممکن؟ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ زور آپ کی ہیلتھ کو دیتے ہیں، آپ کی صحت پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ صحت مند لوگوں کا ہی معاشرہ صحت مند ہو سکتا ہے، صحت مند لوگ ہی انقلاب لا سکتے ہیں، صحت مند لوگ ہی ہجرت کر سکتے ہیں، صحت مند لوگ ہی جہاد کر سکتے ہیں۔ بیمار آدمی تو نہیں کر سکتا، کوئی انقلابی کام نہیں کر سکتا، کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے صحت کو آپ نے اتنا ایمفیسائز کیا کہ صحت کے معاملے میں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے ہدایات نہ دی ہوں، جس میں آپ نے کر کے نہ دکھایا ہو۔ ایک ایک باریک سے باریک نقطے کو آپ نے بیان فرمایا، کر کے دکھایا، تاکہ میرے لوگ سن بھی لیں اور دیکھ بھی لیں۔ دونوں طریقے اختیار کیے۔ آج بڑا ورک ہوا، تحقیقات ہوئی، اور پوری طب نبوی کی بکس اور وہ طریقے ایجاد میں آ گئے، کتابیں بن گئیں۔ لاہور کے ایک ڈاکٹر اس کو پریکٹس کرتے رہے، ڈاکٹر خالد غزنوی مرحوم، طب نبوی کو۔ ہم خود اس میں سے بہت بڑا شعبہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو اگر صحت ہی نہ بچے، آپ کی دکان ہو، آپ کا دفتر ہو، آپ روز بیمار پڑے ہو، تو کیا روز جائیں گے اپنے کام پہ؟ کیسے چلے گی دکان آپ کی؟ آپ کا ادارہ کیسے چلے گا؟ ہمارے ہاں سنجیدگی اس کے ابھی تک اس معاملے کو نہیں لیا گیا کہ کتنی بڑی تعداد مرد و زن دونوں کی ان 5-6 بیماریوں میں قید ہے، پھنسی ہوئی ہے۔
تو جب اس کا دھیان اپنی تکلیف کی طرف ہوگا، دوائیوں کی طرف ہوگا، ڈاکٹروں کی طرف ہوگا، تو ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ بیمار قوم ڈیولپمنٹ کر سکے گی؟ کیا کر لے گی؟ سوائے بربادی کے اور ہمارا مقدر نہیں بچتا۔ تو 40 سال پہلے لوگ بیمار کیوں نہیں تھے؟ یا اتنی بیماریاں کیوں نہیں تھی؟ کیا تبدیلی آ گئی؟ ہماری فضا بدل گئی، ہمارا پانی بدل گیا، ہمارا ماحول بدل گیا۔ بدلی کیا چیز ہے؟ ہمیں اس کو ٹریس آؤٹ کرنا ہے جو بدل گیا ہے۔ اگر ہم نے اس کو ٹریس آؤٹ کر لیا جو بدل گیا ہے تو ہماری صحت بھی واپس بدل جائے گی۔ ہم لوٹ جائیں گے 40 سال پیچھے جب ہمارا معاشرہ صحت مند تھا، لوگ تکڑے تھے، ڈاکٹر کم تھے، کلینک کم تھے، ہسپتال کم تھے۔ تو جب تک ہم ادھر نہ گئے تو کیا ہسپتال آپ کو صحت دے لیں گے؟ وہ تو بھاڑا ہے۔ آپ جس مرضی ہسپتال کے پاس چلے جائیں، جس مرضی اعلیٰ ترین سند یافتہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو ریگولر دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا 10 دن دوائی کھا کے تو آپ فارغ ہو گئے ان بڑی بیماریوں سے۔ آپ مستقل دوائیوں کا شعبہ آپ کے گھر میں کھل جاتا ہے۔ اب کوئی گھر ہمارا ایسا بچا ہوا ہے جہاں دوائیوں کے پیکٹ موجود نہ ہوں؟ بچا ہے کوئی گھر؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو تبدیلی کہاں آئی ہے؟ موسم بدل گئے ہیں، فصلیں پیدا ہونی بدل گئی ہیں، درختوں کے پھل بدل گئے ہیں، گائے بھینس کا دودھ بدل گیا ہے۔ کیا بدلا ہے؟ 2 چیزیں بدلی ہیں۔ آسائش بڑھ گئی ہے، آرام طلبی بڑھ گئی ہے، محنت کی خوگر نہیں رہے، کھانے کے رواج بدل گئے، کھانے کی اشیاء بدل گئی ہیں۔ اگر ہم اسی سٹینڈرڈ پہ واپس چلے جائیں جو سٹینڈرڈ ہمیں ورثے میں اپنے والدین سے، ان کو اپنے والدین سے ملا تھا، تو صحت کے سٹینڈرڈ میں ہم کیا واپس نہیں چلے جائیں گے؟ کیا پھر ہم صحت مند نہیں ہو جائیں گے؟ تو جو چیز بدلی ہے اس کا احساس کر لیں، اس کا ادراک کر لیں، اس کی معلومات کر لیں، اس پہ غور و فکر کر لیں، تاکہ آپ ایک صحت مند قوم کی شکل میں لوٹ سکیں۔ اگر آپ صحت مند قوم کی شکل میں نہ لوٹیں، کسی کو آپ کی دشمنی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلد آپ خود ہی مر جائیں گے، کیونکہ معاشرے کا معاشرہ بیمار ہو چکا ہے۔ جدھر سے بھی آپ گزریں گے نا، بیماروں کی کیوں لگی ہوئی ہے، اور یہ 5-6 بیماریوں میں، ہر شہر میں سب گواہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑھوتری بیماریوں میں ہوئی ہے۔ اس کا نوٹس لینا ہے، اپنے آپ کو، اپنے مستقبل کو بچانا ہے۔ ہماری اولادیں ہمارا مستقبل ہیں۔ یہ کل، یہ ملک، یہ وطن، یہ گلیاں، یہ کھیت، یہ کھلیان ہم نے اپنی اولادوں کو سونپ کے جانے ہیں۔ تو بیمار اولاد ان کو سنبھال پائے گی؟ کیا اس ورثے کو سنبھالنے کے اہل ہوگی؟ جوانوں میں بیماریاں یہ آ رہی ہیں۔ میرے پاس کتنے بچے آتے ہیں 14 سال، 12 سال، 16، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، ہیپیٹائٹس ہو گیا، نوجوان آتے ہیں، بلڈ پریشر ہو گیا۔ میں اندر ہی اندر روتا رہتا ہوں کہ یا اللہ میں کیا کروں اس قوم کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے پاکستانیوں کا کیا کروں؟ یہ کدھر چل دیے، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ اس درد کی وجہ سے مجھے یہ بات کرنی آج پڑ رہی ہے کہ خدا را اپنے انداز بدل لو تو صحت کو حاصل کر لو، اپنی زندگی بہترین گزارو، اپنے اولادوں کو صحت مند معاشرہ دے کے جاؤ۔ یہ نہیں ہونے والا جب تک آپ انداز نہیں بدلیں گے زندگی کے۔ آپ سوچیں، ہم سب کا بیک گراؤنڈ دیہات ہے، یا غلط کہہ رہا ہوں؟ سب کا بیک گراؤنڈ دیہات ہے۔ دیہاتوں میں صبح کیسے ہوتی تھی؟ گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں صبح اندھیرے
تاکہ مرد ابھی نہ جاگے ہوں، چہل پہل نہ شروع ہوئی ہو، کھیتوں میں جاتی تھی۔ ان کو رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں جانا کمپلسری واک، 1.5 کلومیٹر کی کمپلسری واک، کم سے کم آدھا کلومیٹر جانا یا 1 کلومیٹر جانا اور 1 کلومیٹر آنا۔ اب تو سورج چڑھ آنے کے بعد ان کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ فجر کی نماز ہمارے 90% لوگ قضا پڑھتے ہیں، ٹائم گزر جاتا ہے جب جاگتے ہیں۔ فجر بھی جاتی رہی اور کوئی باہر جانے کے لیے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم تو اتنے تسائل کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہمارا واش روم ہمارے بیڈ روم سے اٹیچ ہے کہ وہاں تک بھی نہ چلنا پڑے۔ تو جب تک وہ چلنے کی عادت ہم نہیں لوٹائیں گے تو صحت کو بھی نہیں لوٹا پائیں گے۔ ہم اسکول میں پڑھتے تھے، 3.5 کلومیٹر شہر میں پیدل جاتے تھے، بستے اٹھائے ہوئے، اور پیدل آتے تھے، جو بھی کھا لے سب ہضم۔ اس کے علاوہ بازار جانا ہے، وہ بھی 1.5 کلومیٹر کے قریب تھا، تو پیدل ہی جانا ہے، پیدل ہی آنا ہے۔ تو ہمیں یہ انداز لوٹانے پڑیں گے، ان چیزوں کی طرف واپس آنا پڑے گا، دوائیوں سے بچنا پڑے گا، بڑی بیماریوں سے بچنا پڑے گا، اچھی زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ آپ چہل قدمی کا لفظ سنتے ہوں گے، یہ مشہور ہے جملہ، چہل قدمی۔ کبھی سوچا یہ کہاں سے وارد ہوا؟ کبھی سوچا، غور کیا اس پہ؟ کہاں سے نکلا یہ؟ چہل کہتے ہیں 40 کو، چہل کہتے ہیں 40 کے ہندسے کو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رات کا کھانا کھا کر چلو ضرور، بھلے 40 قدم ہی چل لو۔ تو چہل قدمی وہاں سے نکلا، یہ کملی والے کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ کھانا کھا کے چل لو، بھلے 40 قدم ہی چل لو، لمبی واک کو بھی نہیں فرمایا۔ تو صحت بچانے کے لیے پہلا اصول جو کملی والے نے دیا وہ ہے چلنے کا۔ اب لوگ آتے ہیں، خارش ہے جی، بے شمار قسم کی خارش کا اظہار کرتے ہیں، بال گر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ارے بھائی، کوئی ایسا محنت کا کام کرتے ہو کہ تمہارے جسم سے پسینہ خارج ہو؟ وہ تو کرتے ہی نہیں، تو خارش تو ہوگی۔ جب پورا پسینہ نہیں نکلے گا اور فاسد مادے آؤٹ نہیں ہوں گے تو سکن کی بیماریاں تو لازمی ہوں گی، جلدی بیماریاں تو ہوں گی۔ اگر آپ کا پسینہ نکلتا ہو، آپ جسمانی محنت کرتے ہو، اس کے بعد آپ نہائیں تو بالکل پھولوں کی مانند ہو جائیں گے۔ تو ہم تو پسینہ خارج ہونا برداشت نہیں کرتے کہ فوراً اے سی کی نظر ہو جاتے ہیں، تو صحت کیسے پائیں گے؟ اس لیے یہ میں پوائنٹ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ خدا را اس پہ سوچئے، اپنے مستقبل کو، اپنی اولاد کے مستقبل کو، اپنی مملکت کے مستقبل کو محفوظ کیجئے۔ صحت مند قوم ہی ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے، آنے والے زمانے میں دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے۔ سائنس، علم، ہر کام میں، ہر میدان میں بیمار قوم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو مضمون میں نے کر رکھا ہمارا کھانا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جو خرابی ہم میں آئی وہ ہمارا کھانا بدل گیا۔ پہلے گھروں میں کیا پکتا تھا؟ امیر ہو یا غریب ہو، تھوڑے سے گوشت کے ساتھ پتلا شوربہ۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ سب لوگ سن رہے ہیں، میری عمر کے بھی ہیں، کچھ مجھ سے بڑے بھی ہیں۔ پتلا شورا اس کو کہتے تھے، پتلا، 1 پاؤ گوشت میں پورا ٹبر کھاتا تھا۔ وہ شوربہ ہماری زندگی سے نکل گیا، ہم نے اس کو بدل ڈالا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے کہ ہم کھانے پہ کہاں پھنس گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہ باریک کھاؤ نہ باریک پہنو، نہ باریک کھاؤ نہ باریک پہنو۔ اب باریک کھانا کیا ہے؟
چھنا ہوا آٹا باریک کھانا ہے، سفید آٹا باریک کھانا ہے، میدا باریک کھانا ہے، روٹی ہو، نان ہو، بیکری کا سامان ہو، یہ سب باریک کھانے میں آئے گا۔ تو جب اللہ کے حبیب یہ فرما رہے ہیں، اس سے زیادہ نقصان دہ چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ ہماری کیا حالت ہے اب؟ جب روٹی کھاتے ہیں، رس کھاتے ہیں، یہ سب باریک ہے، میدا ہے۔ نان کھاتے ہیں، کلچے کھاتے ہیں، سب باریک ہے، میدا ہے۔ بازاری روٹی کھاتے ہیں جو کہ سفید آٹے کی ہوتی ہے، وہ باریک کھانا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سمجھا بات کو کہ جب عامل مقرر فرماتے ہیں، جس کو ہم گورنر آج کہتے ہیں، تو 6 پوائنٹس کا ایک خط لکھا دیا کرتے تھے ان کو، آرڈر، 6 پوائنٹ کا آرڈر اپنے عاملین کو آپ دیا کرتے تھے۔ تو ان 6 پوائنٹ میں ایک پوائنٹ یہ ہوتا تھا کہ نہ تم باریک کھاؤ گے، نہ باریک پہنو گے۔ آج بھی میں ایک بہت بڑے میڈیم پہ بیٹھا ہوں، پاکستان ٹیلی ویژن پہ، میں آپ کو یہ شرطیہ کہتا ہوں کہ اگر آپ غیر چھنا آٹا کھانا شروع کر دیں اور میدے کی آئٹموں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، 1 مہینے بعد مجھے بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں گیس بنتی ہے، قبض ہے، سارے نقائص ہیں، وہ رہ جائیں تو مجھ سے پھر بات کریں۔ اور میدا جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر میں ٹینکی ہوتی ہے جس میں سے ٹوٹیاں نکل کے آپ کے ساری جگہ پہ پانی پہنچتا ہے۔ تو جو کچھ میدے میں غلاظت بنتی ہے یہی پورے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ تو صرف ایک حکم کملی والے کا اگر مان لیں تو 60% ہیلتھ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، 60%۔ اب دوسری بات دیکھیے، اس میں بھی ہم مبتلا ہیں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ چکنائی کا استعمال شروع ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو گوشت بے پناہ پسند تھا، شوق تھا میرے آقا کو، وہ پکا ہوتا مگر اور زیتون کے تیل میں ان دنوں بنتا تھا۔ آپ اس میں سے ایسے ہاتھ مبارک کو ایسے گردش دیتے، چلاتے نوالے کو پکڑ کے، اور نیچے سے بالکل گدلا نکال کے کھاتے کہ کہیں چکنائی پیٹ میں نہ چلی جائے۔ گدلا بالکل اس کو نیچے سے ہلا کے جو موٹا موٹا سالن ہوتا وہ تناول فرماتے۔ اوپر کا سالن کبھی میرے آقا نے نہیں کھایا کہ اس میں تری ہوتی تھی۔ اب ہمارے کھانوں میں کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں تری نہ ہو تو کھانے پہ رونق ہی نہیں ہوتی، جیسے ہم نے اس کی فوٹو کھینچ لی ہے، تصویر بنانی ہے کھانے کی۔ روغن سے بھرپور کھانے ہم کرتے ہیں، اور کبھی اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو دستی کا کھاتے، اس میں چربی کی ماترا نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے۔ پوٹ وغیرہ میں باقی حصوں میں چربی ہوتی ہے، دستی پہ چربی نہیں ہوتی، تو آپ دستی کا گوشت تناول فرماتے۔ تو مکمل پرہیز چکنائی سے۔ ہمارے کیا طریقے ہیں؟ ہم تو کھاتے ہی چکنی چیزیں ہیں۔ اب یہاں تک کہ جب دودھ آپ کو پیش کیا جاتا، وہاں 2 ہی دودھ ہوتے تھے جو چلتے تھے اس معاشرے میں، یا ہوتا تھا اونٹ کا اور یا ہوتا تھا بکری کا۔ اس کو بھی آپ اتنا ہی پانی ملوا کے زیادہ لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں کہ جو اس کی چکنائی ہے یہ بھی زیادہ لوگوں میں پھیل جائے، کسی ایک پیٹ میں چکنائی زیادہ نہ جائے۔ اب ہم کیا کھا رہے ہیں؟ جو چیزیں چکنائی رکھنے والی ہیں ہم صرف وہی کھا رہے ہیں جو انتہائی کولیسٹرول پیدا کرتی ہیں۔ اور جب وہ کولیسٹرول ہوتا ہے تو اس سے دل کا عارضہ ہو رہا ہے، اس سے ہائپر ٹینشن ہو رہی ہے، اس سے شوگر ہو رہی ہے۔ شوگر کی بھی بنیادی وجہ چکنائیوں کا استعمال ہے۔ آپ شوگر سے بچنا تو چاہتے ہیں، چکنائیاں چھوڑنا نہیں چاہتے۔
ان چکنائیوں کی وجہ سے فیٹی لیور کی بیماری آ رہی ہے. تو کون آپ کو آگے ٹھیک کرے گا؟ کوئی مسیح اترے گا آپ کے لیے؟ آپ نے اپنے آپ کو خود صحت کی منزلوں پہ لے کے جانا ہے، خود لوٹانا ہے اس راستے کی طرف جو صحت کا راستہ ہے. اور صحت اول ہے، ایمان اس کے بعد ہے. ایک آدمی کو فالج ہو جائے، ایک آدمی کومے میں چلا جائے، ایمان کے کون سے کیٹیگری میں ہوگا؟ کس ایمان پہ عمل کرے گا؟ کیا کرے گا؟ صحت مند ہوگا تو دین کے ارکان کے پہ چل سکے گا، صحت مند ہوگا تو اللہ کی فرما برداری اختیار کر سکے گا. اور اگر صحت مند نہیں ہوگا تو نہ رسول اللہ کی کسی سنت کو اپنا سکے گا، نہ اللہ کے احکامات ہی کو صحیح معنوں میں زندگی میں اپلائی کر سکے گا. تو اگر اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور رسول اللہ کو بھی راضی کرنا ہے تو آپ کو صحت مند رہنے کی جستجو کرنی ہے، اور اس کا تعلق آپ کے کھانے سے ہے. اب آج ہر بندہ ہیپیٹائٹس کا شکار ہے، ہیپیٹائٹس سی، ہیپیٹائٹس اے، کالا یرکان. میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں، وہ کہتے پانی خراب ہے. وہ میں نے کہا یار پانی کہاں سے خراب ہو گیا؟ صدیوں سے یہی پانی میں، میرے باپ دادا سب پیتے چلے آ رہے ہیں. میں نے کہا جو ہاں تبدیلی ہوئی ہے اس کو دیکھو. ہر آدمی باربیکیو کھا رہا ہے، ہر آدمی تکے کباب کھا رہا ہے، سوچے سمجھے بغیر کہ یہ کس طریقے سے تیار ہو رہے ہیں. آپ ضرور کھائیں، چکنائی کا استعمال اس میں کم ہے، ضرور کھائیں، بڑی اچھی چیز ہے، وہ بڑی صحت مند غذا ہو سکتی ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. ہمارے ہاں جو باربیکیو تیار ہوتا ہے وہ جو انگاروں سے گوشت جو ہے وہ 3 انچ سے زیادہ دور نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ 3 انچ دور ہوتا ہے. تو جو اس کا شعلہ ہے وہ گوشت سے، جو چکن ہو یا مٹن ہو یا بیف ہو، کباب ہو یا ٹکاز ہو، اس سے ٹکراتا ہے. وہ شعلہ اس سے گوشت کو برن کرتا ہے. آپ دیکھیں وہ ٹکے یا کباب جلے ہوئے ہوتے ہیں، سیاہی مائل ہو چکے ہوتے ہیں، اور کاربن پیدا ہوتا ہے. اور کاربن وہ چیز ہے جو ڈائریکٹ یا کینسر پیدا کرتا ہے یا ہیپیٹائٹس پیدا کرتا ہے. ہم اس سے کہیں بھائی میں نے کھانے ضرور ہیں مگر یہ برن نہیں ہونا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے اس کی جلد کو، اس کو 9 انچ یا 8 انچ اونچا کرو آگ سے. اس میں اس کا خرچہ بڑھ جائے گا، اس کو ٹائم بھی زیادہ لگے گا، بھلے پیسے زیادہ لے لے، مگر برن نہیں ہونا چاہیے گوشت. اپنے کھانے کو سیکھیں، کھانے کو بدلیں. اس سے ڈائریکٹ کینسر بھی پیدا ہوتا ہے اور ہیپیٹائٹس بھی پیدا ہوتا ہے. طریقہ کار اس کا بدل کے کھائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، مگر اپنے کھانے پہ توجہ کریں. کوشش کریں کہ جو کھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، ان کو پڑھ لیں. طب نبی کی کتب جو ہیں ڈاکٹر خالد غزنوی مرحوم نے مرتب کی ہیں، ان کو پڑھ لیں. اور طب نبی پہ بہت کام ہوا ہے، اس کو پڑھ لیں. تو صحت کو تو خدا را بچا لیں. اگر آپ اسی طرح کھاتے رہے اور بیمار ہو پھر زیادہ کھاتے ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ اس دنیاوی سائرہ زندگی میں 63 کلو اناج نہیں کھایا. 63 کلو اناج نہیں کھایا. زیادہ تر بغیر پکی ہوئی چیزیں آپ تناول فرماتے. ستو کھا لیتے، دودھ پی لیتے، کھجور کھا لیتے، تربوز کھا لیتے، سنترا کھا لیتے. تو جس کو پاکستان سے دلچسپی ہے، اس قوم سے دلچسپی ہے، اس امت سے دلچسپی ہے، وہ اپنا کھانے کے انداز بدلے گا اور کم کھائے گا، زیادہ نہیں کھائے گا. ہمارے ہاں تو اب یہ شادیوں پہ جو ہمارے ہاں کھانا بنتا ہے کتنا مرغن ہوتا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا، وہ کتنا نقصان دہ ہے. آپ پیسے کے ضیاع کی میں بات نہیں کر رہا، میرا موضوع تو ہے کہ اپنے کھانے کو اس طرح تبدیل کریں کہ صحت آپ کو مل جائے. آپ یہ جو 4 5 6 بڑی بیماریوں کا شکار ہیں اس سے بچ جائیں.
اور کھانا تبدیل کیے بغیر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس سے نہیں بچا سکتی. دوائیاں تو بڑھتی چلی جائیں گی آپ کی، ٹیبلٹ سے انجیکشن پہ آ جائیں گے آپ، انسولین پہ آ جائیں گے. اگر اس سے بچنا ہے آپ کو تو آپ کو اپنے کھانے کے انداز بدلنے ہوں گے، جسمانی محنت کرنی ہوگی، پسینہ نکالنا ہوگا، اور چکنائیاں اور سفید آٹا، میدا، اس کی اشیاء سے بچنا ہوگا. جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک فارمولے کے طور پہ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو سیکھ لیں، اپنے کھانے کے انداز کو بدل لیں، اور اگر سنت کے مطابق کر لیں تو آگے جنت بھی پائیں، اللہ کو بھی راضی کریں، اس کے رسول کو بھی راضی کریں، اور صحت بھی پائیں. بہت آسان ہو جائے گا. تھوڑا کھانا، مختصر کھانا. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے. اگر آپ یہ 3 انگلیوں کا نوالا بنانا شروع کر دیں، کتنا کھائیں گے؟ کتنا کھا پائیں گے؟ صرف 3 انگلیوں سے آپ کھایا کرتے تھے. 1 انگوٹھا اور یہ 2 انگلی. آپ کا ہاتھ ہی تھک جائے گا، آپ زیادہ کھا ہی نہیں سکتے. تو سوچئے اور فکر مند ہوئیے، اور یہ سوچئے کہ میں نے اپنے کھانے کی ہیبٹ کو تبدیل کر کے صحت مند زندگی میں داخل ہونا ہے، اور پاکستانی معاشرے کو صحت مند معاشرے میں بدلنا ہے. 1 انگوٹھا اور یہ 2 انگلی. آپ کا ہاتھ ہی تھک جائے گا، آپ زیادہ کھا ہی نہیں سکتے. تو سوچئے اور فکر مند ہوئیے، اور یہ سوچئے کہ میں نے اپنے کھانے کی ہیبٹ کو تبدیل کر کے صحت مند زندگی میں داخل ہونا ہے، اور پاکستانی معاشرے کو صحت مند معاشرے میں بدلنا ہے. گول آپ اپنے ذہن میں معاشرہ رکھیں، امت رکھیں، پاکستان رکھیں. میں نے مختصر آپ کو یہ بات صرف سمجھائی ہے. اتنا تو اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں بار بار ریپیٹ کی جا سکتی ہیں، بڑھائی کے بیان کی جا سکتی ہیں. میں فارمولے کی بات صرف کی ہے کہ اگر آپ نے یہ بدل لیا تو ہماری قوم صحت مند قوم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم پھر ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو جائیں گے. بیماریوں کے ساتھ ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے.